قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ الحمدللہ 10 پارے خلاصہ اجمالی کے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور آج ہم 11ویں پارے کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں۔ منافقین کے جھوٹے آزار۔ 10ویں پارہ کے آخر میں مخلص اہل ایمان کے علاوہ ان منافقوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی استطاعت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ 11ویں پارہ کی ابتدا میں بھی اہل نفاق کا تذکرہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے واپسی پر راستہ ہی میں اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچیں گے تو منافق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مختلف قسم کے اعذار پیش کریں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ میں شریک نہ ہو سکے، ورنہ ہم نے جانے کا پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور منافقوں نے قسمیں کھا کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرمت و شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا۔ مخلص مسلمانوں کی تعریف۔ منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے اور جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ درمیان میں پھر منافقوں کا ذکر آ گیا جنہوں نے اسلام کو ضرر پہنچانے، کفر کے فروغ اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد ضرار تعمیر کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی افتتاح کی درخواست کی تھی، مگر اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں کھڑا ہونے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ اس مسجد کو آپ علیہ السلام کے حکم سے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ مسجد ضرار کے مقابلے میں مسجد قباء کا اور اہل نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے، جو اپنے مال اور اپنی جانیں حصول جنت کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر چکے ہیں۔ ان اہل ایمان کی تو ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب وہ صفات یہ ہیں: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ غزوہ تبوک میں شرکت سے جو لوگ محروم رہ گئے تھے، ان میں 3 ایسے مخلص مسلمان بھی تھے جن کے اخلاص اور ایمان میں کسی کو شک نہیں تھا۔ وہ حضرت کعب بن مالک، دوسرے حلال بن امیہ، اور تیسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تینوں نے کوئی عذر نہیں تراشا، بلکہ صاف اعتراف کر لیا کہ پیچھے رہ جانے میں سراسر ہماری غلطی، سستی کاہلی کو دخل تھا۔ ان کے معاملہ کو الگ رکھا گیا، یہاں تک کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، لیکن پھر انہیں سچ بولنے کی وجہ سے ایسا نوازا گیا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے سے کیا گیا۔ یہ اعلان ان کے لیے اتنی بڑی بشارت تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے، آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا۔ اگلی آیات میں اہل ایمان کو 4 باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ وہ خفیہ اعلانیہ تقوی کو لازم پکڑے رکھیں، دوسری یہ کہ وہ اہل نفاق سے دور رہتے ہوئے صرف سچوں کی صحبت اختیار کریں، اور تیسری یہ وہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ چوتھی بات، حقیقت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا اللہ کی طرف سے اجر مل کر رہے گا، اور یہ کہ اللہ کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب عطا ہوگا۔ پھر جہاد سے استثناء، جہاد کی فضیلت اور اہمیت کے باوجود حکم دیا گیا ہے کہ سارے مسلمانوں کو جہاد میں نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہنا چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی سمجھ حاصل کریں۔ اسلام کو اپنی دعوت کی ابتدا میں جیسے دشمنوں کی طاقت توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی،
یوں ہی ان بنیادوں کی بھی ضرورت تھی جن پر اسلامی مملکت کی عمارت کھڑی کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے شرعی احکام کے نزول کا سلسلہ مستقل جاری تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کی تیاری میں ہمہ تن مصروف تھے جو مستقبل کے مدرس، مربی، معلم، قاضی، حاکم، عامل اور منتظم بن سکے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کی معتدبہ تعداد کو مدینہ میں ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکے۔ اسلامی مملکت کی ضروریات سے قطع نظر فی ذات بھی علم دین حاصل کرنا بہت بڑا عمل ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ فقیہ اور شیطان، یہ بھی آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ باری ثابت ہوتا ہے۔ جہاد کے لیے ایک اہم اصول یہ بتلایا کہ الاقرب فالاقرب کے لحاظ اور ضابطہ کے تحت جہاد کیا جائے، یعنی قریب کے کفار سے جہاد کرتے ہوئے اس کا دائرہ دور تک وسیع کیا جائے۔ سورہ توبہ کی آیات جو ہے آخری آیات میں دوبارہ منافقین کی مذمت کی گئی تھی کہ ان حرمائے نصیبوں کو قرآن سے بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ فکر و عمل کے اعتبار سے ان کی نجاست میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس سورت کی آخری آیات میں اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے اسماء الحسنی میں سے 2 نام منتخب فرمائے ہیں، یعنی رؤوف اور رحیم۔ اور اس میں شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت بلکہ ساری انسانیت کے حق میں بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے ناموں میں سے یہ 2 نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے بھی جمع نہیں فرمائے۔ اور الحمدللہ اب سورہ یونس شروع ہوتی ہے جو سورہ مکی ہے، اس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے چونکہ اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ مذکور ہے، اس لیے سورت کا نام سورت یونس کے نام پر سورہ یونس رکھا گیا۔ آیت نمبر 98 سورہ کا موضوع ہے۔ اس سورت میں ایمان کے بنیادی ارکان اور عقائد بالخصوص قرآن کریم سے بحث کی گئی ہے۔ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورت کی ابتدا کتاب اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ بتلایا گیا ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے۔ اس کے بعد ربوبیت، الوہیت اور عبودیت کی حقیقت اور خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی بنیاد بیان کی گئی ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ جو رب اور خالق ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے۔ کائنات کا یہ سارا نظام اس کی ربوبیت اور قدرت پر گواہ ہے۔ اس نظام اور دلائل قدرت میں غور و فکر کے بعد انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تکذیب کرنے والے اور تصدیق کرنے والے۔ تکذیب کرنے والوں کا انجام آگ ہی آگ ہے، نار علی نار، اور تصدیق کرنے والوں کا انجام دائیں باغات ہیں، ابداً آباد موجیں میلے۔ تکذیب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت میں عجلت ہے، یہاں تک کہ یہ بعض اوقات اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے عذاب اور ہلاکت کی دعائیں مانگتا ہے۔ جھٹلانے والوں کا حال تو یہ ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں، میں تو وحی کی اتباع کا پابند ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ میں تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا یا کسی استاد سے علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا؟ اگر نہیں سنا نہیں دیکھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یکا یک جھوٹ بولنا شروع کر دوں یا ایسا معجزانہ کلام تمہارے سامنے پیش کر دوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں انسانوں پر تو جھوٹ نہ بولوں اور اللہ پر جھوٹ بولنے کی جرات کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صفائی اور زبان کی صداقت کا یہی وہ پہلو تھا جس کا دشمن بھی اعتراف کرنے پر مجبور تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے زمانہ کفر میں جب روم کے بادشاہ ہرقل نے سوال کیا تھا کہ کیا دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟
تو کافر اور مشرک ہونے کے باوجود ابو سفیان بھی اس سوال کا جواب نفی میں دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہرقل نے اس کا جواب سن کر کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے، یہ سب کچھ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے بچپن سے نزول قرآن کے زمانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا اور وہ جانتے تھے آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، نہ کسی استاذ کی شاگردی اختیار کی۔ پھر 40 سال گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکا یک ایک عظیم کتاب ان کے پاس لے آئے جو علم و اصول کی نوادر، علم و احکام کی باریکیوں اور علم اخلاق کے لطائف اور پہلو کے واقعات کے اسرار پر مشتمل تھی، جس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے ادیب و شاعر عاجز آ گئے۔ ہر وہ شخص جسے عقل سلیم عطا کی گئی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ وحی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلی آیات میں مشرکین کی بت پرستی اور توحید کے دلائل مذکور ہیں اور یہ بتلایا گیا ہے اور یہ بتلا دیا گیا ہے کہ سختی اور مصیبت کے وقت بڑے بڑے مشرک بھی جھوٹے معبودوں کو بھول کر سچے معبود کو پکارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر تلقین کے انداز میں آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ان سے سوال کریں کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہارے کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے؟ بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ قرآن کی صداقت کے حوالے سے انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دو اور اس مقصد کے لیے عرب و عجم میں سے جسے بھی بلانا چاہو بلا لو۔ پھر اللہ جل شانہ نے ان کی تکذیب کا سبب خود ہی بیان فرما دیا، وہ یہ کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کی حقیقت سمجھ نہیں پاتا تو سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتا ہے۔ مشرکین نے توحید بعث بعد الموت اور قرآن کی صداقت کا جو انکار کیا تو اس کی ایک بڑی وجہ ان کی جہالت اور عدم علم بھی ہے۔ اس صورت میں انہیں کہیں زجر اور تنبیہ کے ساتھ اور کہیں نصیحت اور خیرخواہی کے انداز میں ان تینوں بنیادی عقائد کے بارے میں ہٹ درمی چھوڑنے اور ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن کی اعلیٰ ترین صفات بتلائی کہ قرآن کریم اعلیٰ صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، دلوں کی بیماری کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت پہنچی ہے، تو کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں اور یہ اس دولت اور مال سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ ہاں، جیسے پلازے، کوٹیاں، بینک بیلنس، یہ ڈالر، ان سب سے بہترین چیز کتاب اللہ ہے، اس کو سیکھو، سمجھو، عمل کرو خدا کے بندو۔ توحید کے دلائل، بعث بعد الموت کا یقینی ہونا، قرآن کریم کی صداقت بیان کرنے اور مشرکین کے مزعومات کی تردید کے بعد عبرت اور نصیحت کے لیے 3 قصے بیان ہیں، جن میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جن کی عمر و زمانہ تبلیغ تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ طویل مگر ان کے متبعین بہت کم تھے، یعنی 80 یا 82۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے جنہوں نے فرعون جیسے خدائی کے دعویدار کا بھی مقابلہ کیا۔ تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے اور انہی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا صراطاً نام 4 جگہ آیا ہے اور 2 مقامات پر انہیں مچھلی والے کی صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ مچھلی کا یونس علیہ السلام کو نگلنا اور اگلنا، وہ اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے انہیں سمندر میں پھینک دیا، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا، بالآخر چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد، عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے اور انہوں نے آزاری اور توبہ اور استغفار شروع کر دی اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ پھر مشرکین کو تنبیہ، یہ 3 قصے ذکر کرنے کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے تو قیامت سے پہلے ان پر دنیا ہی میں عذاب آ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو بشارت سنائی گئی
کہ اللہ کی مدد قریب ہے. یہ ہماری سنت ہے کہ ہم بالآخر اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں. جیسے سورہ یونس کی ابتدا قرآن حکیم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کی انتہا بھی اس سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہو رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے آپ فرما دیجئے اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کو قرآن آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے اس گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑے گا. اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر وکیل نہیں ہوں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی اتباع کیجئے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. برادران محترم، جس طرح ہم نے آج 11 پارے مکمل سن لیے، اب نیت فرما لیں آپ سب حضرات و احباب کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کا جو ہے جذبہ، عزم اور اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. دیکھیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکیت اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس لیے عمل کرو عمل کرو عمل کرو. عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں. عمل جو ہے وہی نجات دلائے گا. اس لیے برے عملوں سے بچیں، اچھے عمل اختیار کریں. اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت کو اس قرآن کے اوپر آنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما ذالک علی اللہ بعزیز.